بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ زندان پاکیزگی اور عصمت کا زندان تھا کہ جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا۔ ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال بہت خوبصورت تھا، جوان تھا اور مزدور ٹائپ کا تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی سردار تھا، اس کی خاتون تھی، اس کا دل جو ہے وہ اس پر آیا، تو کسی طریقے سے گھیر کر اس کو اس خیمے میں بلایا۔ جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آپ کو، اور وہاں سے بھاگا، یعنی بھاگا، بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھا نہ کر پائے، اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا، اور پھر جا کر ایک درخت سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آ گئی ہے، ایک سب سا نور آیا ہے، کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس نے بولے کون ہے یہ؟ کہا یہ حضرت یوسف ہے۔ کہا انہوں نے تمہیں بلایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے۔ آج کا جوان جان تو کیونکہ قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے، اگر آج آپ کی ایک نگاہ، ایک قدم، ایک عمل اللہ کی خاطر، اگر آج جوان اپنی ایک نگاہ کو بچاتا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذکر ہے یہ، تم کرو ایک قدم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچایا، پھر خدا نے ان کے ذکر کو کتنا عام کر دیا۔ لیکن کیونکہ خدا ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ زندان ہے، وہ زندان نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ آزادی ہے۔ مجھے کسی بچی نے لٹریچر سے بھیجا، پورا نہیں پڑھ پایا میں، کمان صاحب آپ آزادی کی باتیں کرتے ہیں، آزادی ایسے ہی مفہوم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کہا کہ کیسی آزادی؟ کہا میں اپنے بدن میں قید ہوں، اگر فزیکل جو لاز ہیں، میڈیکل لاز ہیں، میں ان کو فالو نہیں کروں تو میں مریض ہو جاؤں گی۔ ہوا کہاں آزاد ہے؟ بہرحال وہ بچی ظاہر ہے آج کل کے معاشرے کے اندر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے وہ بہت اچھی بات ہے، بچے اگر اچھا سوال کریں اور یہ وہ، اصل آزادی اس بدن کی نہیں ہے زان محترم۔ بدن ہو سکتا ہے 7 سال 14 سال قید ہو، نفس آزاد ہونا چاہیے، نفس آزاد ہو۔ کوئی آپ کے بدن کو قید کر لے، کوئی آپ کے چیزوں کو پکڑ لے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد جن کو اسیر بنایا گیا وہ اسیر تھے، دشمن سمجھا کہ میں ان کو زندان میں لے کے جا رہا ہوں میں ان کو، مگر وہ قید تھے۔ انہوں نے تو پوری دنیا کو آزاد کروایا ہے، قیامت تک کی یزیدیت کے نظام سے انہوں نے آزاد کرایا۔ وہ آزادی اسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آزادی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا ہے کہ کوئی قید نہ ہو، خاتون جو دل چاہے کرے، آج کی بچی جو دل چاہے کرے، جوان جو چاہے کرے۔ اسی آزادی کے شوق میں تو یہ ویسٹ جاتا ہے کہ وہاں کچھ بھی کر لو، سڑکوں پہ کچھ بھی کر لو۔ مولانا صاحب ہمیں ظاہر دنیا میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہے، ویسٹ جو جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے سنہری زندان ہے، سنہرا ہے لیکن زندان ہے، اڑ نہیں سکتے، پھنسے ہوئے ہو۔ لگتا ہے کہ آزادی ہے مگر کیا آزادی ہے؟ انسان تنزلی کی طرف ہے، انسان تباہی کی طرف ہے۔ غیرت نہیں ہے معاشرے میں، حریت نہیں ہے معاشرے میں، عزت نہیں ہے معاشرے میں، کچھ بھی تو نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال انسان اگر لخت ہو جائے، لباس سے جو کھول دے تمہاری آزادی ہے، تو پھر تو جانور سب سے زیادہ آزاد ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اپنے انبیاءوں کو کیوں بھیجا؟ کہ انہیں حقیقی آزادی دے۔ کس سے؟ جہنم کی آتش سے۔ عزیزانو جہنم کی آتش سے آزادی کے لیے 1,24,000 اتارے اس میں، مگر جتنے بھی آئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو۔ عزیزان محترم آج ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟